بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں سعید خان، مانچسٹر انگلینڈ سے۔ ابھی 2 دن پہلے میں نے ایک موضوع پہ بات کی تھی کہ کیسے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اور بلکہ مین اسٹریم میڈیا پہ بھی کس طرح سے ایک مس انفارمیشن کا اور جھوٹ کا ایک طوفان جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں برپا ہوا ہے۔ اب اس کی آج کی میں تازہ مثال دیتا ہوں۔ میں ابھی دیکھ رہا سوشل میڈیا تو ٹویٹر پہ ایک دو لوگ ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے بڑے ایکٹیوسٹ ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، اور اتفاق سے دونوں ہی انگلینڈ میں ہی ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ایک محمد نواز خان ہیں، جو کہ الحمدللہ برمنگم میں ہی پاکستانی ہائی کمیشن میں ملازمت بھی کرتے ہیں، اور ان کی کوالیفیکیشن صرف یہ ہے کہ ان کے بیٹے کو جو اے پی ایس والا سانحہ ہوا تو اس میں ایک کو گولیاں لگ گئی تھیں، شہید ہو گیا تھا بچہ، اور ایک زخمی ہوا تھا۔ تو یہ ان کی ٹوٹل کوالیفیکیشن ہے، تو اس لیے ان کو وہاں سے نکال کے یہاں لا کے بھرتی کر دیا گیا۔ سرکار کی ملازمت کرتے ہیں اور روز وہ فوج کو اور سرکار کو ہی گالیاں بھی نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اس طرح کے سانپ ہم نے پالے میں ہیں۔ دوسری جو ہے سارا میر ہے، جو کہ وہی ہے جو روز وہ ایون فیلڈ کے سامنے بول رہی ہوتی تھی۔ اب اس میں دونوں نے ایک ٹویٹ کی ہے، اور وہ کس طرح سے ٹویسٹ کیا جاتا ہے یا کس طرح سے چیزوں کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، وہ ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے۔ اس میں ہوا اس طرح ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک جو ترانہ تھا، ہم کوئی غلام ہے لکھنے والا، اور اس کے علاوہ اور بھی کوئی لکھے ہوں گے، اس کے کوئی شاعر تھا عاصم تنہا، اس کا قتل ہو گیا جی بکھر میں۔ اب انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی عاصم تنہا کو قتل کر دیا گیا۔ اب اس کے نیچے ٹویٹ کے نیچے جناب وہ بالکل جو وہ ایک زومبیز ہیں، کلٹ ہے، وہ آ گئے ہیں فوراً، وہ فوج کو، سسٹم کو، مخالفین کو، سب کو وہ ماں بہن کی گندی گندی گالیاں دے رہے ہیں، اور جو ہے نا جو ان کے بس میں آ رہا ہے، جو ان کو تربیت ہے گھر سے اور ان کے لیڈر سے، وہ اپنی بکواس کیے چلے جا رہے ہیں، اور نیچے وہ لکھا جا رہے ہیں۔ جب اچھا، اور اس میں مزیدار بات یہ ہے کہ اس میں کئی ان کے اپنے ہی لوگوں نے یہ بات بتائی، لکھی کہ بھائی وہ ان کا کوئی خاندانی تنازعہ تھا، دوسرا جو پارٹی ہے مخالف پارٹی، وہ اس کا کزن تھا، دونوں ہی کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اور اس میں پہلے اس کے کسی بھائی کو قتل کیا ہوا تھا، اس میں ان کا کوئی خاندانی تنازعہ تھا، اس میں ایک آج جو ہے وہ اس کسی ایک کے کزن نے ہی عاصم تنہا کے اس کو قتل کر دیا، اور موقع پہ ہی عاصم تنہا کے بھائی نے اس شخص کو بھی قتل کر دیا جس نے اس کے بھائی کو مارا تھا۔ اب اچھا، مزیدار بات یہ کہ جب کوئی یہ بتا رہا ہے، اس میں وہ اس کے نیچے بھی لکھا ہوا نہیں نہیں نہیں، وہ فوج نے ہی ان کو جو ہے وہ اکسایا ہوگا قتل کرنے کے لیے۔ وہ بھائی ایک خاندانی تنازعہ ہے، جو ہے اس میں اس طرح کے جس طرح کے مطلب ایک لاشوں کی سیاست، گد بن کے جس طرح کی سیاست یہ پچھلے کچھ عرصے سے شروع ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو، اس معاشرے کو اس جو ہے وہ رجحان سے بچائے، اور جو ہے اب وہ مطلب آپ بتائیں نا، اس کے نیچے ایک لائن لگی ہوئی ہے، اور یہاں تک کہ ہے کہ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہو رہا، اگر کوئی بتا بھی رہا ہے تو اس کو بھی گالیاں نکالی جا رہی ہیں کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، بس وہ فوج نے کروایا ہے اور دوسرا مخالف سیاستدانوں نے کروایا۔ اب میں وہی سوچ رہا تھا کہ وہ ان کے وکیل ہیں اور ایک قومی اسمبلی کے امیدوار بھی ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب، ان کی والدہ کی وفات ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کو جنت میں جگہ دے، مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ لیکن مجھے تو اب یہ بھی ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اس نیچرل ڈیتھ کو بھی کہیں جو ہے وہ فوج پہ یا اس پہ نہ ڈال دیا جائے، جس طرح سے ایک اس وقت ماحول بنا ہوا ہے۔ یا اور میں دیکھتا ہوں کہ ابھی وہ ایک اور میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا، کسی نے ایک وہ صحافی ہے، اس نے اپنا ڈال دی کہیں عمرے کی تصویر، اس کے نیچے وہ بکواس کہ حرام کے پیسے پہ چلے گئے ہو، جو ہے وہ نون لیگ کے پیسے پہ چلے گئے ہو، اس کے پیسے پہ چلے گئے ہو، فوج کے پیسے پہ چلے گئے ہو، مطلب پتہ نہیں، مجھے میری سمجھ سے باہر ہے یہ رجحان، یہ نفرت، یہ غصہ۔ ٹھیک ہے غصہ، آپ نفرت ہوتی ہے، یا لیکن وہ غصہ نفرت اختلاف تک ہی رہنا چاہیے، اس کو جو ہے وہ اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ آپ وہی بات ہے کہ وہ جو پھر وہی بات ہے، بھڑکائی گئی ہیں باتیں، بتائی گئی ہیں، آگ لگا دو، جلا دو، مار دو۔ اب وہ کبھی دیکھ لیں، وہ کل پرسوں بھی اب وہ جو ہے وہ قائد صاحب، ان کے جو قائد محترم ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ جی میں آرٹیکل 6 لگاؤں گا، اور اس پہ سوائے میرا خیال ہے الیکشن کمیشن کے ارکان نے ہنسنے کے مسکرانے کے علاوہ جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں کیا ہوگا، اور وہ یا پھر وہ ایک اور توہین جو ہے وہ
کا وہ کیس بن جائے گا اور پھر چیخیں ماریں گے کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. بھائی مطلب کہتے ہیں کہ اسی لیے حدیث ہے کہ جس نے اپنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے دی میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو یہ زبان جو ہے وہ بہت جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو کامیابی بھی دلوا سکتی ہے اور بقول اپنے انہی کے ہی کہ جس طرح پھر پارٹی بڑھ گئی ہے پھر بڑھ بھی سکتی ہے. تو یہی ہو رہا ہے, آپ جس طرح بولتے رہے پھر آپ مزید آپ کے ساتھ جب کچھ ہوتا رہے گا. اب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ پتھر پھینکیں گے تو وہ آپ کو جواب میں پھول برسائے گا. تو اس لیے جو ہے نا بس زبانوں کو اپنی محتاط طریقے سے استعمال کریں, یہی تمام دوستوں سے درخواست ہوگی, اور اپنا جو ہے وہ نرمی سے پیش آئیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور وہی جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ آنکھیں اور کان کھول کے خبروں کو دیکھیں, سنیں اور انالائز کریں. کسی ایک کلٹ کے یا کسی ایک گروہ کے کہنے میں آ کے آنکھیں بند کر کے ہر چیز پہ یقین نہ کریں اور یک طرفہ طور پہ نہ چلیں, یک طرفہ ٹریفک نہ چلائیں. یہی آپ سے گزارش تھی. باقی اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.